ایک قومی جرگہ 21 پارٹیاں اس میں شریک ہوتی ہیں، جس میں پیپلز پارٹی پی ایم ایل این آپ کی صوبائی قیادت اس کو سائن کرتی ہے، اور پھر یہاں پہ آپ کچھ اور بات کرتے ہیں، امیر مقام صاحب اور اختیار ولی صاحب، اور اسی طرح گورنر خیبر پختونخوا کچھ اور بات کرتے ہیں۔ میں صرف آپ کو اتنا کہنا چاہوں کہ آپ تمام اکائیوں کے سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ کیوں نہیں لیتے؟ یہ جو ڈنڈا ہے، یہ جو یاد رکھیں، یہ جو آج جس لب و لہجے سے آپ بات کر رہے ہیں، یہ لب و لہجہ یہ وقت گزر جائے گا، لیکن یو ول ریگریٹ طلال چودھری صاحب، آپ نے کوئی بات کرنی ہے ریاست کے کی سٹیک ہولڈر کے ناطے، میں آپ کے حوالے سے کوئی بات نہیں کروں گا، آپ میں عاجزی آنی چاہیے، انگیج کریں، جو بھی خدشات ہیں ان کا حل ڈھونڈیں۔ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کا اور اپوزیشن کی پلی کیا ہے آپریشن کے حوالے سے؟ انہوں نے کہا کہ فوج کے جوان شہید، ان کے ساتھ جو بے حرمتی کی گئی، افواج پاکستان کے لیے میرا لیڈر کہتا ہے میری زندگی سے زیادہ اہمیت افواج پاکستان کی ہے۔ افواج پاکستان ہماری غیرت ہے، ہماری عزت ہے۔ ڈپٹی سپیکر صاحب، روزانہ کے بیس پہ فوجی، سول آرم فورسز، سویلینز، ڈرون اور مختلف طریقوں سے ٹارگٹ کلنگ سے کیا کیا نہیں ہوا۔ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے بانی کیا کہتے ہیں کہ آپ نے اگر آپریشن کرنا ہے 2611 کلومیٹر بارڈر کو گارڈ کرنے کے لیے، سوویت انویژن آن افغانستان، ایک فوجی نہیں تھا، یہی قبائل آپ کے لیے سیسب پلائی ہوئی دیوار بنے تھے۔ آپ نے ان کو کیا کیا؟ آپ نے ان مسکرینٹس جو پاکستان کی زمین، پاکستان کے مساجد، مدارس، امام بارگاہیں، خانقاہیں، پاکستان کے معصوم نہتے پاکستانی، اور پھر میرے افواج پاکستان سول آرم فورسز کو جو ٹارگٹ کرتے ہیں وہ خارجی، ان کا مقابلہ ان قبائل سے کریں۔ وہاں پہ روایات ہیں، جرگہ سسٹم ہے، اور افغانستان ڈیورنڈ لائن کے اس طرف وہ بھی قبائل پشتون ہیں۔ جب یہ بیٹھیں گے تو مسئلے کا حل نکلے گا۔ کیا وجہ تھی کہ 2018 میں خان صاحب کی حکومت سے لے کی اینڈ تک اپریل 2022 میں ایک ڈرون نہیں ہوتا؟ لا اینڈ آرڈر ایگزمپلری، کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوتا۔ تو ڈپٹی سپیکر صاحب، میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا، خدا کے لیے قوم کو نیگیٹو میسج نہ دیں۔ یہ پارلیمان پورے پاکستان کی عزت اور بنیاد ہے۔ آپ جب بجلی، گیس پروڈیوس کرنے والے وہ اضلاع جو کے پی کے ہیں، فورس لوڈ شیڈنگ، ان کے بنیادی حقوق، نیشنل فائنانس کمیشن میں 19.6% میرا شیئر ہے۔ مجھے جب آپ ہر چیز میں 223 ارب روپے آپ سے ڈیمانڈ ہو اور آپ مجھے 54 کروڑ ریلیز کریں، یہ کیا میسج ہے؟ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ بجلی کے حوالے سے یہ عوامی نمائندوں کو پریشرائز کیا جائے، ان پر فورس لوڈ شیڈنگ کی جائے، ان کا جو ڈیو رائٹ ہے اس سے ان کو ڈپرائیو کیا جائے تاکہ عوام متنفر ہو عمران خان سے۔ یہ وہ تمام حربے ہیں جس میں ہم ناکام ہو چکے ہو۔ خدا کے لیے سب کو ساتھ لے کے چلیں، سب کو عزت دیں، اسی میں پاکستان کی بقا اور پاکستان کا مستقبل ہے۔ ڈپٹی سپیکر صاحب، ایک اور پوائنٹ، میرا سوال یہ ہے کہ جو آج پی ٹی آئی پر تنقید کر رہے ہیں، کیا یہ بھول گئے ہیں ان کے ماضی کے سٹیٹمنٹس، ان تمام پولیٹیکل پارٹیز کی؟ میں اس میں نہیں جانا چاہوں گا۔ شکریہ، بس آپ کو موقع دیا وائنڈ اپ کرنے کا۔ نہیں، اب اس طرح نہ کریں، ادھر یہ پارٹی ہیڈز بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بھی آخر موقع ملنا چاہیے۔ جی، تو اس لیے میں ابھی 3 ادھر اس سائڈ والوں کو دے رہا ہوں ٹائم۔ جی، افریدی صاحب کا مائک کھولیں۔ میں صرف آخر میں ایک بات کہنا چاہوں گا، آپ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز لیں۔ آپ کو لیڈر آف دی اپوزیشن نے کہا ہے کہ وہ ان کے گارنٹور ہوں گے۔ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو بھی آج سینٹ میں اپوزیشن لیڈر ایکسپٹ کر کے ان کو آج ان کے الحمدللہ جو جس کے لیے 5 مہینے میں انتظار کرنا پڑا، وہ ان کو انگیج کریں۔ عمران خان صاحب نے ان کو ذمہ داری دی ہے، لیکن ایک چیز میں بتاؤں، عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف
کبھی بھی قانون اور آئین کی بالادستی پہ کمپرومائز نہیں کرے گی, ٹھیک ہے. کبھی بھی ذات کی بات نہیں کریں گے. اور آپ نے کہا کہ جی کیا ہوا, بزدار نے کیا کیا, تو آپ کے پاس عدالتیں ہیں, قانون آپ کے پاس ہے, ٹھیک ہے, میک دم آگے پینلائز. شکریہ شکریہ. بدنی صاحب ذرا بریف پلیز. شکریہ جی, ہو گیا شکریہ. ہو گیا جی. ایک تو